کا انتظار ہے، جیسے ہی NOC آئے گا انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ CBD بہت سپیڈ کے ساتھ معیاری قسم کا کام اور بہت محنت سے کر رہی ہے اس ٹائم پہ. ایک پروجیکٹ نہیں ہے، ان کے 8-10 پروجیکٹ ہیں جو ایک ہی ساتھ اس ٹائم شروع ہوئے ہیں، اور بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب پروجیکٹس ٹائملی ان کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ اگلی حکومت کے لیے بھی، سیاسی حکومت کے لیے بھی منصوبے چھوڑیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا، ہائی کورٹ بڑی محبت کر رہا ہے آپ سے. پہلی بات یہ کہ 100 منصوبے اور ہیں جو شروع کر سکتے ہیں اگلی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ کریں گے، مجھے بڑی امید ہے. جہاں تک رہی بات ہائی کورٹ کی، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو. احترام ہمارے پہ لازم ہے، بٹ بہت ساری چیزیں جو میرا خیال ہے ہمیں اپنے طور پہ کرنی ہے، ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ انٹل انلیس کوئی ایسی چیز نہ آئے. بٹ جہاں تک رہی بات کہ اسموگ ریلیٹڈ اور باقی ساری چیزیں، دیکھیں آج 5% بھی نہیں ہے جو فصلوں کو جلا رہے ہیں، اسموگ تو آج بھی ہے. ہمارے پاس ایکچولی پاکستان میں وہ اسٹڈی موجود نہیں ہے کہ اسموگ ایکچولی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہے. پہلے 2 مہینے ہم سب، میرے سمیت سب شور مچاتے رہیے تو فصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. ارے بھائی اگر فصلوں کی وجہ سے تو آج 350 کیوں ہے کسی کو نہیں پتا. ہاں ٹریفک کا ایشو ہے، باقی سارے ایشو ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ صرف سال کے اس 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں کیوں آتی ہے؟ سارا سال ہونی چاہیے اسموگ. پھر تو صرف یہ 2-2.5 مہینے کے اسپیل میں آئے گی، فوگ بھی اسی دوران آئے گی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں باقاعدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ سائن کر کے باقاعدہ اس کو انالائز کرنا ہے کہ اگر یہ اسموگ ہے تو جو اگر فصل جل رہی ہے اس کی وجہ سے کتنی ہے، ٹریفک کی وجہ سے کتنی ہے، ٹریفک ہے تو اس میں موٹر بائک اور گاڑی کی وجہ سے کتنی ہے، اور کیا کیا وجوہات ہے، کنسٹرکشن کی وجہ سے کتنی ہے. پھر تو بڑا اچھا حال ہے. پھر پورے پنجاب میں ہم کنسٹرکشن کا 2-3 مہینے ڈیولپمنٹ روک دیں گے، نہ کسی کا پرائیویٹ گھر بننے دیں، نہ کچھ کرنے دیں. جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے اس کو کیونکہ اسموگ اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیے بند کر دیں. ایسا ممکن نہیں ہے. بتائیے گا کہ دو چیزیں اس پہ ہیں. ایک تو جو کنسٹرکشن ہے وہ لیس 1% ہے اسموگ کے حوالے سے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ مصنوعی بارش کے حوالے سے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ایک برج کی بات ہو رہی ہے، جو فیروزپور روڈ سے جو ٹریفک آ رہی ہے وہ بڑی ڈینس ٹریفک ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ آپ نے آج انسٹرکشن دی ہیں، اس بارے میں بتا دیں. پہلی بات کہ پہلا سوال آپ کا تھا مصنوعی بارش. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم لگے ہوئے فل فلیج لگے ہوئے، لیکن مصنوعی بارش کے لیے بھی تھوڑے بہت بادل چاہیے جو ابھی اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل ہوں گے تو ہم اپنی پوری ایکسرسائز کریں گے. ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے. جو میں نے کہا برج وہ لاہور برج سے کنیکٹ ہوگا اس والے برج کے ساتھ، اور اس کی بھی تیاری تقریباً مکمل ہے. وہ 7-8 دن میں کام شروع ہو جائے. بہت فرق پڑ جائے گا. یہ تو پورا ایک نیا، آپ یہ سوچیں نا کہ یہ والی بلے وارڈ ایک نئی بننے جا رہی ہے، والٹن روڈ ری ویمپ ہونے جا رہی ہے، وہ برج بننے جا رہا ہے. تو یہ فیروزپور روڈ والا علاقہ، یہ گلبرگ والا علاقہ، یہ ڈیفنس والا علاقہ، اس کے بعد آپ پیکو روڈ چلے جائیں، بہت ساری سگنل فری ہو جائے گی. پیکو روڈ سے آگے آپ کالج روڈ آپ کی ری ویمپ ہونے جا رہی ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ فوکس بہت کام تھا پہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہت بڑا فرق آنے والا ہے. صاحب یہ بتائیں کہ 11 میں 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو، انٹرم گورنمنٹ کو. یہ پورا سال ایز اے انٹرم گورنمنٹ، اب کویسچن فور اے ایئر اینڈ ہے، یہ پورا سال میں آپ کون سی چیزوں کو اپنے لیے ایک اہم ترین سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھے عوام کے لیے، صوبے کے لیے، جو آپ نے کی؟ ہاسپٹل کی حالت سب سے امپورٹنٹ تھی. جہاں پہ عام آدمی جاتا ہے، ہر غریب آدمی جاتا ہے، نارمل آدمی جاتا ہے، مڈل کلاس جاتی ہے، اور ان کی حالت اتنی ابتر تھی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. گندگی تو چلیں چھوٹی بات ہے، ان کی کنڈیشن بہت بری تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ودن اے منتھ اور سو آپ کو ہاسپٹل کی جب شکلیں نظر آنا شروع ہوں گی، میرا خیال ہے آپ اور میں، ہم سارے کیونکہ اکٹھے وزٹس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو بہت حد تک مطمئن ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. روز تقریباً دیکھیں یہ ایسا جو نارمل کریک ڈاؤن چل رہا ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہو سکتا ہے میرے بھی کوئی نہ کوئی کنسرن ہو، سارا کچھ ہے، لیکن جہاں پہ کوئی انفارمیشن آتی ہے وہ کرتے ہیں بیچارے، لگے ہوئے اس کے اوپر بھی. صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ 100 پروجیکٹ مزید ہے، نہیں آنے والی حکومت کر سکتی ہے، لیکن آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ شاید الیکشن تو
اگر الیکشن میں ڈیلے آ جاتا ہے تو کوئی اور ترقیاتی منصوبے آپ شروع کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں جو چل رہے ہیں میرا تو ٹارگیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں. ایک دو پروجیکٹس ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آئے ہم رہے. میرا نہیں خیال الیکشن کو ڈیلے ہوتے لیکن ہم جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں چیزیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے. کوشش ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ بڑے پروجیکٹ سے افتتاح بھی کر رہے ہیں, مجھے بتائیے گا ابھی تک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اس پہ پیشرفت نہیں ہو سکی, لاہوریوں کو صاف پانی نہیں مل رہا, اس کے اوپر ابھی تک پیشرفت نہیں ہو. دیکھیں جو ویسٹ کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے تو وہ تو ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا. آپ مجھے نہیں پتا اس فنکشن پہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, پورا میڈیا ساتھ تھا اور جا کے ہم کر کے ہیں, اور میری کوشش ہے وہ کمپلیٹ بھی ہم 31 جنوری تک کر لیں. تو اور وہ اس علاقے میں شروع کیا جہاں گوبر بھرا ہوا تھا اور اتنی بری حالت تھی کہ وہاں گاڑی بھی نہیں آپ گزار سکتے تھے, سڑک پہ گوبر ہی گوبر تھا. ہم وہ گوبر سے انرجی بنانے کے لیے کم سے کم یہ نہ کہیں کہ اس فیلڈ میں ہم نے کام نہیں کیا, اس فیلڈ میں بھی کام کیا. اور ابھی میری کوشش ہے, ہم سب کل پرسوں اکٹھے بیٹھے تھے کہ اسی کا ایک اور یہ گجرپور والے علاقے میں بھی شروع کر دیں تاکہ وہ گندگی بھی ہوگی اور ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بنے گا اور اس سے انرجی بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سی ایم صاحب ایک تو بہت شکریہ, میں نے آپ کی توجہ کرائی تھی, آپ نے جو منیمم ویجز کا ایشو تھا اس سے آپ نے شروع کی اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ ان لوگوں کو بھی ہیں جن کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا شروع ہوگا. ابھی تک کیونکہ اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے یا عمل درآمد کی ضرورت ہے, آپ نے جو اناؤنس کی تھی منیمم ویج, ہم نے کل پرسوں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی جو ہے نا وہ 6 ہے نا, 6 علیحدہ ہیں, وہ گوبر علیحدہ ہے اور یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ علیحدہ ہے. سر کٹار بند روڈ کا PC1 ہمارا PND میں پہنچ گیا. 3-4 ہیں نا پروجیکٹ اچھے خاصے ہم کر رہے ہیں. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے علیحدہ کر رہے ہیں اور دوسرے علیحدہ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات منیمم ویج والی, ہم نے کل یا پرسوں میٹنگ کی ہے, 3-4 جگہ پہ ہمیں شکایت آئی کہ نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی دکان میں کوئی درزی ہے وہ 18,000 روپے کما رہا ہے, اس پہ ہو سکتا ہے میں کچھ ہم لوگ نہ کر سکیں. فیکٹریوں میں, بڑے انڈسٹریل یونٹ میں, میڈیم انڈسٹریل یونٹس میں ہم نے ہر صورت امپلیمنٹ کرانا ہے. اس کے لیے جتنے آفیشلز ہیں ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں, سروے کی ہے, 3 دن بعد ہم اس کی فالو اپ میٹنگ کرنے لگے ہیں. وہ ہم ہر جگہ پہ بھی پیچھے جائیں گے اور وہ امپلیمنٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, تھینک یو.